علیمہ خان کے اتنا زیادہ اگینسٹ کیوں؟ حالانکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تو کافی جدوجہد نہیں کر رہی. خان کی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے کہ وہ ایک ایسے گروہ کے قبضے میں آئے ہوئے ہیں جو بھی ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے تو وزیر اعظم کے طور پہ ان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے. پلیائی میں وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا بزدار ٹائپ جیسے لوگ جو ہیں وہ تو چل سکتے ہیں اور یہ فیصلے خان سے کرائے جاتے ہیں. عمران خان نہیں تو علیمہ خان، علیمہ خان نہیں تو پھر کون؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان نہیں تو پھر ہو کا عالم ہے. پی ٹی آئی کو کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو کون سی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے؟ ہماری کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے. کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا سیاست سے دل اکتا گیا، کیا ریزن تھی، کیا وجہ کیا تھی کہ آپ کو یہ الفاظ کہنے پڑے؟ سیاست میں لوگوں کی توقعات بن جاتی ہیں آپ سے، عوام کی. اچھا آپ وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ نظام ہی کچھ ایسا ہے. جیسے آپ نظام کو بولتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو نظام کو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ سب لوگ نظام میں کوئی بات کرے تو رکاوٹ پھر کون ہے؟ لیکن 9 کے بعد اسٹیبلشمنٹ حکومت اور ساری ظلم و جبر اور تشدد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ مٹا سکا. خان صاحب کے انتہائی قریب بھی رہے، کیا خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے حکومت کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے جو بھی ان کے ہیں؟ کو جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو اس کو نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نہ پاکستان کے عوام کو کنٹرول کیا. السلام علیکم. ڈی ویو ود مہرین افتخار کے ساتھ. جناب آج میں جس سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں، ایز اے لائر بھی انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ بخوبی سر انجام دی ہیں. پی ٹی آئی فارمر چیئرمین عمران خان کے بھی وہ کافی زیادہ کیسز میں بھی انوالو رہے ہیں اور پی ٹی آئی پولیٹیشنز کے جتنے بھی ہیں وہ ان کے کیسز میں بھی انوالو رہے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹیکل کیمپینز تھیں، جو سب سے بڑی کیمپینز ہیں، ان کو وہ اکیلے وہ رن بھی کرتے رہے اور 9 میں کا جو عمران خان کا جو میسج تھا وہ بھی اکیلے وہ پورے پاکستان میں کنوے کرتے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آج شیر افضل مروت صاحب. السلام علیکم مروت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خوش آمدید. آپ میرے دفتر میں تشریف لائیں. تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلا سوال تو وہ اوبیسلی میں آپ کی سیاست کے لحاظ سے کروں گی کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا سیاست سے دل اکتا گیا ہے، تو کیا ریزن تھی، کیا وجہ کیا تھی کہ آپ کو یہ الفاظ کہنے پڑے؟ حالانکہ آپ تو بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور ابھی بھی اگر وہ آپ کے بیانات کافی ایکٹیو آتے ہیں. اصل میں سیاست میں جو سوچ کے آدمی انٹری مارتا ہے، کچھ کازز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، کچھ آپ کی ٹارگٹس ہوتے ہیں. جو چیز میں نے نوٹ کی ہے نا، سیاست میں لوگوں کی توقعات بن جاتی ہیں آپ سے، عوام کی. آپ نے وہ امیدیں دلائی ہوتی ہیں الیکشن کمپین کے دوران. اچھا آپ وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس نے سیاست کو جو ہے وہ ایک کاز اورینٹڈ مشن نہیں بنایا ہے، بلکہ یہاں پہ آپ نے خوش آمدید کرنی ہے، چاپلوسیاں کرنی ہے، تبھی آپ اس میں سٹے کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کی جگہ نہیں ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے سسٹم کا ایسا بن سکتے ہیں. فٹ ہی نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا مقصد کیا ہوا اور مطلب کیا ہوا؟ یعنی جھوٹ موٹ کے آپ نے کسی کا چمچہ بننا ہے، یہ کوئی نصب العین تو زندگی کا نہیں ہو سکتا ہے. تو مطلب آپ اس نظام کو، آپ بھی اسی نظام کا کہہ رہے کہ مطلب یہ نا زندگی میں کرنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے نا. آدمی جو ہے نا، اب ہماری حد تک ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کوشش کی، لیکن شاید یہ وہ وقت نہیں ہے اس نظام کو جو ہے ڈیلیور کرنے کے لیے، یا اس میں وہ آئیڈیا انکلکیٹ کرنے کے لیے، یا لوگوں کو سینسٹائز کرنے میں. یہ وہ وقت نہیں ہے میرے خیال میں. ابھی شاید کافی وقت لیا جائے گا جب پاکستانی جو ہیں وہ یہ احساس کر لیں گے کہ ان کی سوچ جو ہیں وہ ایک قوم کی ہونی چاہیے. یہ ہماری ساری سوچیں، ہماری فکریں، ہماری اچیومنٹس کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ سارے مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں. پریگمیٹزم جو ہیں وہ ایبسنٹ ہے، اور لہذا وقتی فیصلے، وقتی گولز، 3 سالہ 4 سالہ منصوبے، کوئی آگے لانگ رن میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک قوم بنانا ہے، اس کا کوئی 10-15 سال کا ایک ویژن دینا ہے.
ان کو بھی اسی طرح جو ہے سائنس ٹیکنالوجی اور علم اور دانش کے راستے پہ ڈال رہے ہیں جس طرح یورپ کی کنٹریز ہیں یا تک انڈیا یا بنگلہ دیش ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی تک بدامنی سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, دہشت گردی ہے. پنجاب کے لوگوں کو آپ ہنس پڑی بدامی سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ بدامنی ہے کیا. اب ہم اس کو بدامنی کہیں یا بدامنی کہیں, ہاں, لیکن یہ ہے کیا, وہ بیسیکلی ہمارے ہاں سے تو اس چیز نے دہشت گردی نے جو ہے وہ تو زندگی کچھ ہی نہ ہوا ہے, وہاں تو کوئی لائف نہیں ہے. اب سارے لوگ مشین بن چکے ہیں, ہر وقت بندوق اٹھائے پھرتے ہیں, زندگی کا خوف ہوتا ہے, دھماکے ہوتے ہیں, اور یہ اسی میں ہماری یہ 25 سال کی جو جتنی نسلیں آئی ہیں پلی بڑی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے. ہم بڑے غلط دور کے پیداوار ہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی اتنی برے اوقات نہیں دیکھے تھے, نہ برا مطلب وقت دیکھا تھا, نہ اتنی دہشت گردیاں دیکھی تھیں. صدیوں میں کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری سرزمین پہ پاکستان پہ اس طرح ہوگا. اچھا, جیسے آپ نظام کو بولتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہی باقی میں نے جتنے بھی انٹرویوز کرنا کیا ہے ان کی سیم یہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو مین ایشو ہے وہ ہمارا نظام ہی ہے. تو نظام کو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ وائی ناٹ آپ نے مطلب کہ آپ نے یہاں سے کیوں اسٹارٹ کیا کہ اگر سب لوگ نظام میں کوئی بات کرے تو رکاوٹ پھر کون ہے؟ دیکھیں, نظام کو ٹھیک وہی کریں گے جنہوں نے اس کو خراب کیا ہوا ہے. اچھا, نظام جو ہیں وہ تو کتاب میں تو یہ ایسا نظام تو ہمارا نہیں ہے نا جو خرابی پہ منتج ہوتا ہو. کتاب نے تو ایک ایسا نظام دیا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو, جہاں انسانی حقوق ہو, جہاں جمہوریت کی بالادستی ہو. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے نا. پھر آپ اس پھر عملاً جو ہیں وہ اس دھرتی پہ تو عملاً بہت ساری چیزیں مفقود ہیں نا. انصاف جو ہیں وہ روٹ گیا ہم سے. پھر بنیادی انسانی حقوق, اگر انصاف نہیں ہے تو انسانی حقوق کا تحفظ کہاں سے ہوگا؟ عدالتوں کی آزادی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہماری جو سوچ یہ تو نہیں تھی کہ جو ہیں وہ لے لیا جائے. ہماری سوچ یہ تھی کہ وہ دیا جائے جو ابھی تک پاکستانیوں کو ملا ہی نہیں ہے. اچھا, پھر آپ اپنا اس نظام کو اگر آپ بات کریں تو پھر آپ اپنا سیاسی فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوں اس نظام سے, اس سیاست سے. اب نہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں, نہ اس میں چل سکتے ہیں. یہ بہت ہی کلیئر ہے, وہ واضح ہیں. اور اگر یہی سیاست ہے اور یہی ریاست ہے اور یہی چیز جو ہے وہ گورننس ہے, تو میرا خیال ہے اس سے برا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. ہم پاکستانیوں کو وہ ابھی تک نہیں دے سکے ایک محفوظ آزاد فضا میں سانس لینے کا احساس جو ہے. ہم نے پاکستانیوں کی, ہماری جو مائیں ہیں وہ ابھی بھی بچے ان کے جب اسکولوں میں جاتے ہیں ڈرتے ہیں واپس آئیں گے کہ نہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کے ہیلتھ کا, خیبر پختونخوا میں اب اسپتال بھی آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. اور یقین کریں کہ جس صوبے نے ایک مثال بننا تھا وہ صوبہ ہیلتھ کے سیکٹر میں وہ تباہی کر گیا ہے. عام جو پاکستانی ہیں وہ, اور پھر خیبر پختونخوا کے لوگ بہت محروم ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ بڑے اسپتالوں میں ایک عجیب سا نظام بنا دیا ہے, اور وہ کوئی نیک مقصد کے لیے نہیں بنایا ہے. RTI سسٹم ہے. آپ خان صاحب کے انتہائی قریب بھی رہیں, کیا خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے حکومت کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے جو بھی ان کے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب کو جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو پھر اس کو نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نہ پاکستان کے عوام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. واحد وجہ یہی ہے. اب جب تک یہ اندیشہ سر پہ لٹکتا رہے گا, باقی جو ہیں وہ جن ذرائع سے انہوں نے باہر نکلنا ہے وہ ذرائع تو ٹوٹ چکے ہیں. تو آپ ان کو بھی فیوچر میں کب تک دیکھ رہے ہیں باہر آتا ہوا؟ لیکن خان صاحب اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے نا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے, اور سیاسی قیدی سیاست کے ذریعے ہی باہر آ سکتا ہے. یہ موجودہ حالات میں کوئی ڈیل وغیرہ ہو آپ کا؟ مطلب ہے ڈیل تو تبھی ہوگی نا جب اس قابل PTI بنے گی, جب کوئی اندیشہ ان کو ہوگا کہ بھئی اگر ابھی خان کو رہا نہیں کیا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ ڈیمیج کو جو ہے تھوارٹ کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب ممکن ہے نا جب PTI کوئی عمل دے, کوئی ایجوٹیشن کے لیے
لوگوں کو موبلائز کرے. پی ٹی آئی یہ واحد کام ہے جو نہیں کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے کوئی ایسے باقی نام سارے کام جو اس کو نہیں کرنے چاہیے وہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے بھی واحد ایسے نام بتائے جس نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا؟ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والے خود پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں. وہ کون؟ لیکن 9 کے بعد اسٹیبلشمنٹ حکومت اور سارے ظلم و جبر اور تشدد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ مٹا سکا. لیکن جو اب 8 فروری کے بعد اللہ کے فضل سے یہ جو اندر اور باہر کے لوگوں نے مل کے جو پارٹی کا حال اور اشر کر دیا ہے, یہ ظلم و جبر کے ذریعے تو ممکن نہ ہوا. یہ تو سازش کے ذریعے, خوشامد کے ذریعے, پیر کاٹنے کے ذریعے اور ایک دوسرے کو گرانے کے ذریعے انہوں نے اب اس پارٹی کو جو ہے نا وہ بالکل اتھا گہرائیوں میں لے آئے. مطلب آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے سیاست چل رہی ہے؟ نہ سیاست نہیں چل رہی ہے, ڈے ٹو ڈے زوال پذیر ہو رہی ہے. پارٹی زوال پذیر ہو رہی ہے نا, کوئی امید ہی لوگوں کے پاس نہیں رہی ہے. مطلب سب اعتقاد ان لیڈرشپ پہ جا چکا ہے. یہ ٹرک کی بتیاں ہیں, کبھی ایک جناب جلا دیتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں ہے ٹک ٹاک ہے, بات ٹک ٹاک پہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو ٹک ٹاک کی سیاست کرتے ہو ان سے یہ توقع رکھنا کہ اس طرح جابران نظام کو ٹکر دینے کے لیے یہ کمر بست ہوں گے, یہ ان سے ہوتا ہوا مجھے پورا نہیں ہو رہا ہے. اچھا, جیسے بھی آپ نے کہا ہے خان صاحب کے بارے میں کہ کیا واقعی ان کے بارے میں بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑا. پاکستان تحریک انصاف کو 2 بنیادی غلطیوں نے ہمیشہ نقصان دیا ہے, ہمیشہ. اور اگر یہ 2 غلطیاں نہ دہرائی جاتی اور بار بار تو شاید پارٹی جو ہے وہ آج بہت بڑی سیاسی ایک ایسی قوت ہوتی جس کا لیڈر کم از کم جیل میں نہ ہوتا. ایک غلطی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ساری پارٹی کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے فیصلے ریورس کرائے جا سکتے ہیں, چینج کروائے جا سکتے ہیں. تو کسی بھی فیصلے کا مجھے پارٹی میں کوئی اعتقاد نہیں ہے. آج اعلان ہوتا ہے فلاں منصب پر ہیں اور لمحے لگتے ہیں اس آدمی کو گرانے میں. بس خان کے کانوں میں بات ڈالنی ہے کہ جناب علی اب یہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. تو لہذا اس چیز نے یہ جو فیصلوں میں تسلسل ہے, میرٹ ہے, ٹرانسپیرنسی, اس ساری چیزوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. مین لوگ کون کون سے ہیں؟ مین لوگ کوئی 3 آپ نام بتائیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے بینگ اے لائر بھی. دیکھیں اصل بات ہے, دیکھیں ایک دفعہ خان صاحب کو میں نے کہا, بیل سبور صاحب اس کے گواہ ہیں, میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب کبھی غلط فیصلے پہ بھی ڈٹ جائیں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جناب علی آج ایک دفعہ انہوں نے لگایا اسد قیصر صاحب کے بھائی کو عاقب خان کو کہ یہ اسپیکر ہوگا. 2 دن بعد مجھے کہا کہ نہیں یہ مشتاق غنی صاحب جو ہیں یہ ہونے چاہیے. تو وہ ہفتے کے دن یہ ہوا کہ جی بابر سلیم سواتی صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ایک ڈیسیجن. مجھے اب کسی ڈیسیجن کا کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیجن اسٹے کر سکتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہے جو میں نے بتائی کہ فیصلوں میں کوئی مطلب ہے اس پہ سٹینڈ نہیں ہوتا ہے. اور یوں جو ہیں اب یہ بڑی ہی ایکسیسیبل ہو گئی ہے فیصلوں کو انفلوئنس کرنا, اپنی مرضی کے فیصلے لینا. اور اپنی مرضی کے فیصلے ہمیشہ تبھی لیے جاتے ہیں جب لوگ میرٹ پہ پورا نہیں اترتے ہیں. یہ سیاست میں اپنی پارٹی میں یہ کام قطعاً نہیں ہونا چاہیے اگر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہے کوئی پارٹی کیوں نہ ہو. تو آپ علیمہ خان کے اتنا زیادہ اگینسٹ کیوں, حالانکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تو کافی جدوجہد نہیں کر رہی؟ دوسری وجہ اب یہی ہے جو آپ نے سوال کر دیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خان کی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے کہ وہ ایک ایسے گروہ کے قبضے میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں بالکل لاچار مجبور دکھائی دیتے ہیں. جو بھی ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. اور یوں گزشتہ 2 سال سے بالخصوص جب سے بش بی بی اندر گئی ہے, پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ ایک مخصوص گروپ کی ایما پہ ہو رہے ہیں. اور اس سے جو ہیں پارٹی میں میرٹ, پارٹی میں ہم آہنگی, پارٹی میں دور رس نتائج حاصل کرنے کی جو چاہت ہے, ان چیزوں کو بہت ڈیمیج ہوا ہے. کیا موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ میں خان صاحب کو رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بھٹو کی طرح کا ہی کوئی رزلٹ نکلے گا؟ نہیں,
ایسی بات تو نہیں ہے کہ خدا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج اتنی ہی مضبوط ہیں جتنی بھٹو صاحب کے وقت میں تھی، اور خان صاحب اتنے ہی لاچار اور کمزور ہیں جتنے بھٹو صاحب تھے. اچھا. لیکن خان صاحب کے خلاف آج تک ایسا کوئی الزام ہی نہیں ہے کہ جس پہ خان صاحب کا وہ انجام ہو جو بھٹو صاحب کا ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ طویل قید و بند تو ضرور ہوگا جب تک کہ خان کی پارٹی ہوش کے ناخن نہ لے. کس کو ضرورت ہے ابھی؟ ہاں، کس کو ضرورت ہے ہوش کے ناخن لینے کی؟ سب سے زیادہ تو یہ تو پارٹی پی ٹی آئی اندر تو گروپنگ ہوئی ہے نا. گروپنگ کیا ہے، پارٹی تو ہے ہی نہیں. یہ جو سیاست بس یہ جو ٹولہ ہے جو جس کے نام پہ، جس کے حکم پہ، جس کی خواہش پہ پارٹی چل رہی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. عید کے بعد کا وقت بھی آ گیا، رہائی فورس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، رہائی میں نے کہا نا، جب تک پارٹی سیاسی ٹف ٹائم نہیں دے گی یہ عدالتوں سے ممکن نہیں. مین کیا ابھی ان کو سٹیپ لینا چاہیے؟ احتجاجی تحریک، اس کا لائے عمل. احتجاج، ورنہ گرمی آ رہی ہے اور یہ ان سے نہیں ہوتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. بہت کمزور لوگوں کو بڑا کام دیا ہے خان نے. اگر ہم احتجاج کی بات کریں نا تو سب سے پہلے ہماری سوچ جاتی ہے 9 مئی پہ، کیونکہ وہ بہت بڑا ایک کیس ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر کیسز ایسے بنے جو تھے ہی ملوث ہی نہیں تھے، جو اس چیز میں انوالوڈ نہیں تھے. تو اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پھر ابھی بھی پر امید ہیں یا آج بھی وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے؟ یہ کال آج علیمہ خان دیں تو اسی طرح سے لوگ پھر نکلیں گے؟ علیمہ خان کے کال پہ تو مرغیاں بھی نہیں نکلیں گی، عوام تو چھوڑیں. البتہ خان کے لیے پاکستانی نکلنا چاہتے ہیں، اب کس طرح نکالا جائے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہیں کہ علیمہ خان کے کال پہ، وہ کہتے ہیں نا، وہ میراثی والا قصہ یاد آ جاتا ہے کہ پھر جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، صلح ہی کر لو. پھر آپ نے یہ قصہ سنا تھا نا، آپ جو انت پڑھی، ایک میراثی تھا نا، تو وہ بھرتیاں شروع ہوئی تو اس کے بیٹے کو بھرتی کے لیے فوج آ گئی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی دشمن ملک کے ساتھ جاؤں. اس نے کہا اگر میراثیوں کی ضرورت آ پڑی ہے تو پھر صلح ہی کر لو جی. اچھا، اگر ہم ابھی بات کریں کیسز کے حوالے سے دیکھیں تو شاہ محمود قریشی کے ڈے ٹو ڈے کیسز جیسے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی ہے، ختم ہو رہے، تو آپ کو لگتا ہے جیسے باہر آئیں گے تو اگلے وزیر اعظم کے طور پہ ان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ حکومت اگر نامزد بھی کرے، پی ٹی آئی خان یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. اچھا، تو لہٰذا پی ٹی آئی میں وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا بزدار ٹائپ جیسے لوگ جو ہیں وہ تو چل سکتے ہیں. اچھا، لیکن کوئی بھی نامور آدمی، وزادار آدمی، شاہ محمود قریشی جیسا آدمی ہو، یا پھر اور جو ٹاپ کی اسد قیصر صاحب ہو یا بیرسٹر گور ہو، یہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر بھی ڈھونڈے گئے، اپنے لوگوں کو جو ہیں اس اعزاز سے محروم رکھا گیا، اور یہ فیصلے خان سے کرائے جاتے ہیں. اچھا، یہ کوئی سوچ تو نہیں ہو سکتی ہے نا کوئی سیاسی کہ اپنے پارٹی کو چھوڑو. یعنی آپ کی پارٹی میں کسی کا یہ مقدر ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست کے انتہا پہ پرائم منسٹر تو بن نہیں سکتا، لیکن جب اپوزیشن لیڈر کی باری کبھی آئے گی تو وہ پھر پارٹی میں سٹینڈرڈ یہ ہیں کہ اس معیار پہ پھر کوئی پورا اترتا ہے. سہیل افریدی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ لگا ہوا ہے اپنے پارٹ پہ، جو اس سے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. اچھا، مطلب وہ بھی مطلب ٹک ٹاک کی یا سوشل میڈیا کی مطلب وقت اس کو بھی چاہیے نا چیف منسٹر رہنے کے لیے، تو وہ وہی کر رہا ہے جو اس کے منصب کے تقاضے ہیں، وقت کی ضروریات ہے. اچھا، ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نہیں تو علیمہ خان، علیمہ خان نہیں تو پھر کون؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان نہیں تو پھر ہو کا عالم ہے. یہ کوئی بھول جائے
کہ عمران خان کے نام پہ اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے اس پاکستان کا لیڈر بن سکتا ہے۔ عمران خان نے خود ہی لوگوں کے دلوں میں موروثیت کے خلاف نفرت ڈالی ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں وہ یہ کسی بھی طور یہ مان نہیں سکتا، اور یہی ایک بنیادی چیز ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمران خان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ پارٹی کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشن بنا دے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم خان کے خدا نخواستہ نہ ہونے کے بعد اس پوری پارٹی کو گنوا بیٹھے، اس میں انسٹیٹیوشن بنا دے۔ جماعت اسلامی میں لیڈرشپ آتی ہے اسی پیٹرن پہ، یہ ڈیولپ کنٹریز میں جس طریقے سے لیڈرشپ کا انتخاب ہوتا ہے، پارٹی کے اندر ایک دو ٹیئر بنا دیں، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ خان کے خدا نخواستہ جاتے ہی یہ پارٹی بھی گزر جائے۔ اچھا، آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی، اگر پی ٹی آئی کو کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو کون سی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی الائنس نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ آخر میں اگر آپ ہم سب علی مخانم ہیں۔ آخر میں اگر فرض کریں آپ کو پی ٹی آئی کا چیئرمین لگا دیا جائے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کا کیا فارمولا ہوگا، کیا کریں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ مفروض فرض بھی نہیں کیے جانے چاہیے جس فرض کرنے میں تو آپ اپنے آپ کو نہیں، میں ایسی غلط چیزیں فرض ہی نہیں کرتا۔ نہیں، آپ فرض کریں تو آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس کو ممکن بنا اگر لیں۔ میں اس پارٹی کا چیئرمین بن چکا ہوتا جس وقت بیرسٹر گور صاحب بنے، ہاں، تو یا تو آج پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی یا پھر پی ٹی آئی دھیرے سے نہ ہوتی۔ آج کیا فارمولا لیں گے آپ اگر آج آپ کو بنا دیا جائے تو میں وہی چیز ہوں۔ کیا فارمولا کر رہے ہیں؟ میں مطلب یہ نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پی ٹی آئی کو ان تمام چیزوں سے ڈیلیور ہونے کے لیے یا گلو خلاصی کے لیے ہیڈ آن لینا ہوگا، سامنے کی ٹکر، یا تو سر ٹوٹ جائے گا یا پھر سوراخ کر لے گا، دونوں صورتوں میں جو ہیں، باقی کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ عمران خان کے اگر بیٹوں کی بات کی جائے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ملاقاتیں بند ہو گئی، کوئی 3 ماہ سے رسائی نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کی بھی ملاقاتیں بند ہیں۔ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے اور بھی بہت کچھ بند ہوگا، کیونکہ یہ ان کو واضح ہیں کہ یہ ان میں اتنے گٹس ہی نہیں ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں خان کے لیے۔ ٹی وی ود مہرین افتخار سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے ساتھ، اپڈیٹس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔